بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ابھی کا موضوع دل کا سکون۔ دل کا سکون کس میں ہے؟ چیزوں میں، پیسے میں، کس میں؟ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت بھی ہوتی ہے، دنیاوی ساری چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم پریشان حال، ہمارا دل مایوس، دل سے ہمارے وہی خوشی کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں دل میں مایوسی لگ رہی ہوتی ہے، پریشانی سی محسوس ہوتی ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود لگ رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کوئی خلا ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ بظاہر ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اور وہ روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری روحیں بے چین ہو جاتی ہیں، ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اپنے خالق حقیقی تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے اس کا صحیح کنیکشن کروایا جائے، اس کے اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن کروایا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، آیت کریمہ کا مفہوم ہے، سن لو کہ اللہ نے دلوں کا سکون صرف اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دل کا سکون کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ پھر ہم اسے کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اسے ڈھونڈتے ہیں اپنے سٹیٹس میں یا اپنی دولت میں یا دنیا کی کسی بھی مادی چیز میں، حالانکہ اللہ نے وہ وہاں رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے دل کا سکون صرف اپنی یاد میں رکھا ہے۔ کچھ دیر کے لیے، کچھ پلوں کے لیے تنہا ہو جائیے، تنہا ہو کے صرف اپنے اللہ کو یاد کیجیے۔ آپ لفظ اللہ پہ غور کیجیے، اس میں کتنی مٹھاس، کتنی محبت ہے، آپ کو وہ محسوس ہوگی، اپنے دل میں اترتی وہ آواز محسوس ہوگی۔ آپ اللہ دل سے کہہ کے دیکھیے، آپ قدرت کی چیزوں پہ غور و فکر کیجیے، آپ کائنات کے مختلف پہلو دیکھیے، آپ غور و فکر کیجیے، ایون ایک چھوٹا سا پودا، ایک درخت، آپ اسے دیکھیں، زمین جو کہ سخت ہے بہت زیادہ، اسے کتنا کھود کے، گہرائی میں کھود کے بیج لگایا جاتا ہے، بیج سے ایک ننا منا پودا زمین کی چھاتی چیرتا ہوا باہر آ رہا ہے۔ اتنے سے پودے میں وہ اتنا نازک سا، نرم سا پودا، اسے اگر تھوڑا سختی سے ہاتھ لگایا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا، وہ زمین چیرتا ہوا باہر آیا ہے۔ کیسے؟ کس نے اس کو اتنا سینس دیا کہ وہ ایسے باہر آ گیا؟ کیا خود سے ہی آ گیا؟ نہیں، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اس نے ایک بیج سے ایک پودے کو اگایا، پودے سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اللہ کی قدرت ہے۔ آپ پھولوں کو دیکھیے، کتنے حسین رنگ اللہ نے اس میں رکھے ہوئے، کتنے خوبصورت رنگ اللہ نے اس میں رکھے ہوئے، آپ ان پہ غور و فکر کیجئے، کس طرح ایک ایک پتی، ہر پھول کی ایک ایک پتی الگ الگ ہے، ہر پھول دوسرے سے مختلف، پھول کی خوشبو دوسرے سے مختلف۔ اسی طرح درختوں پہ غور کیجئے، ایک درخت کا پتا دوسرے درخت کے پتے سے نہیں ملتا، ایک درخت پہ ہزاروں، سینکڑوں، کروڑوں پتے ہیں، بالکل سیم۔ کیسے؟ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھتے رہیں، اپنے ارد گرد اپنے اللہ کو تلاش کریں تاکہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، اور جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی تو اللہ کا ذکر خود بخود ہماری زبان سے جاری ہو جائے گا، اور جب اللہ کا ذکر ہماری زبان سے جاری ہو جائے گا تو ہمارے دلوں کو سکون مل جائے گا، چاہے ہمارے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی محبت ہے، تو ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، ہم کبھی ناخوش نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بے سکون نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بے چینیوں کا شکار نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے صرف سکون کو اپنی یاد میں رکھا ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا تذکرہ کریں گے، اللہ کو محسوس کریں گے، اللہ کی محبت کو محسوس کریں گے، اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کریں گے، تو ہماری زندگیوں میں سکون ہی سکون ہوگا، ہماری زندگیوں میں برکتیں اور رحمتیں ہی نازل ہوں گی۔
اس کے برعکس اگر ہم غفلت کا شکار ہو جائیں گے، اپنے اللہ کو بھول جائیں گے، تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے ہمیں وہ کیسے مل سکتی ہے؟ ہم اس میں جا کے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اسے ڈبل نمونیا ہو گیا ہوا ہے، آپ اس کو دیے جا رہے ہیں عام سے بخار کی دوائی، وقتی طور پہ وہ دوا کام کرے گی، وقتی طور پہ آپ کے بچے کو آرام آئے گا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا بچہ مزید بیمار ہوتا جائے گا، بیمار ہوتا جائے گا۔ وجہ کہ آپ نے اسے نمونیا کی ہی دوائی دینی تھی، آپ نے اسے سمپل بخار کی دوائی نہیں دینی تھی بلکہ نمونیا کی دینی تھی۔ نمونیا کی دیں گے تو ہی بچہ صحت مند ہو سکے گا، تو ہی بچہ صحت یاب ہو سکے گا۔ ادروائز آپ جتنی اچھی دوا اس کو کسی اور بیماری کی کھلاتے رہیں، کیا وہ بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جب تک اسی بیماری کی دوا اس کو دی نہیں جائے گی۔ تو اس مثال سے جب اتنی چھوٹی سی بیماری اگر اس کو صحیح دوا ملنے پہ وہ نہیں جا سکتی، تو دلوں کا سکون جو زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے، جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عام سی چیزوں میں نہیں رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے، تو ہم اس کی یاد کے بجائے کہیں اور جا کے ڈھونڈیں گے، ہمیں کہاں سے ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ کی محبت کو محسوس کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اپنے زبانوں کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیے تاکہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، ہمارے دلوں سے بے چینی دور ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔